بیوی سے مسلسل رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پردیسی جب اچانک پاکستان پہنچا تو گھر میں لگے تالے کو دیکھ کر ٹانگیں کانپ گئیں. پھر اس کے بعد محلے داروں نے جو اس پردیسی کو بتایا سب کچھ سن کر جناب علی یہ پردیسی ہکا بکا رہ گیا. تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا. اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے. اس میں اہم لیسن موجود ہے اور رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. جناب علی پردیسی جبار کی والدہ کا انتقال کم عمری میں ہو گیا اور پھر جبار کے والد نے اپنے بیٹے کی پرورش باپ بن کر تو کی لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں بن کر بھی اپنے بیٹے کی پرورش کرتا رہا. جبار کی عمر جب ماں کا انتقال ہوا صرف اور صرف 6 سے 7 سال تھی. پھر اس کے بعد جبار کے والد صاحب نے بجائے اس کے دوسری شادی کرتے اکیلے اپنے بیٹے کی کفالت کی. سارا دن محنت مشقت کرتے رہتے. بیٹا گھر میں رہتا. شام کو جب بھی آتے روزانہ اپنے بیٹے کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لے کر آتے اور سارا دن بیٹا انتظار کرتا رہتا. گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا تھا لیکن بیٹے کو پھر بھی آس اور امید ہوتی تھی کہ والد صاحب جب واپس آئیں گے تو میرے لیے کوئی ایک نیا تحفہ لے کر آئیں گے. یوں زندگی کا پہیہ چلتا رہا. جناب علی جبار جوان ہو گیا اور جبار کے والد صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں. اب یہ بات کرنے سے پہلے جبار کو سعودی عرب کی ایک معروف کمپنی میں جناب علی جاب کی آفر ہوئی اور جب جبار نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ابا جان مجھے جاب کی آفر ہوئی لیکن میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, میں آپ کا دین نہیں دے سکتا. جس طرح آپ نے میری وجہ سے اپنی جوانی قربان کی, آپ دوسری شادی کر سکتے تھے, نہیں کی, میری پرورش کرتے رہے, نہیں معلوم جو دوسری بیوی آئے گی پتہ نہیں میرا خیال ٹھیک سے رکھ پائے گی یا نہیں, اسی وجہ سے آپ نے شادی بھی نہ کی اور ماں باپ بن کر مجھے اکیلے پالتے رہے. جناب علی باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارا مستقبل ہے, میری جو گزرنی تھی گزر گئی, اگر تمہیں اچھی جاب مل رہی ہے تو چلے جاؤ. ہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی تو بیٹا جو میرے پاس تھوڑی بہت زمینیں مجھے وراثت میں ملی ہیں ان زمینوں کو بیچ کر میں پیسوں کی ادائیگی کر دوں گا اور تم پردیس چلے جانا. جناب علی جبار نے اپنے والد صاحب کی بات کو ٹھکرا دیا کہ ابا جان نہیں, آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اب تو وقت آیا ہے کہ میں نے ہوش سنبھالی ہے, میں نے کوئی کام کاج کرنا شروع کیا ہے. چلو آپ کا دین تو ناممکن ہے دینا لیکن کم از کم آپ کا خیال تو رکھ سکوں. آپ کی خواہشات ادھوری رہ گئیں. مجھے جوان کرتے کرتے ان خواہشات میں سے کچھ خواہشات تو پوری کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. جناب علی پہلی مرتبہ تو جبار نے جانے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد جب جبار کے والد نے اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کیا, بڑے اچھے گھرانے میں اپنے بیٹے کی شادی کی, دلہن گھر آ گئی. جبار نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ میرا باپ ہے, اس باپ کی عزت, اس باپ کا احترام, اس باپ کی قدر, اس باپ کے خیال رکھنے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. میں آپ کو دھمکا نہیں رہا, صرف بتا رہا ہوں کہ اس باپ نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا باپ اگر کچھ کھانے کو مانگے اس کو وقت پر دے دینا, کوئی دوا مانگے اس کو وقت پر دے دینا. میں سارا دن کام پر ہوتا ہوں, شام کو آؤں گا, آ کر میں والد صاحب کا خیال رکھ لیا کروں گا, لیکن دن کے وقت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے والد صاحب کا خیال رکھیں. جناب علی شادی کو تقریباً کوئی 6 مہینے گزر چکے تھے. 6 مہینے جبار کی اہلیہ نے اپنے شوہر کا تو خیال رکھا ہی رکھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے سسر کا اچھے سے خیال رکھا اور سسر کا دل خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی بہو دی ہے جو میرا بھی خیال رکھتی ہے اور مجھ سے بڑھ کر میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے, جس کو ساری زندگی ماں جیسا پیار تو نہ مل سکا لیکن ایٹ لیسٹ اس کو باپ کے بعد ایک بیوی سے پیار تو مل گیا, محبت مل گئی, اچھا کھانا مل گیا, گھر کی پکی روٹی مل گئی. زندگی کا پہیہ جناب علی مزید بہتری کی طرف جا رہا تھا. اب 6 مہینے بعد جبار کو دوبارہ سعودی عرب کی ایک کمپنی سے جاب آفر ہوئی تو اب کی بار جبار کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, تمہیں اگر اچھی جاب مل رہی ہے, پاکستان میں مجھے تمہارا مستقبل اچھا نہیں لگ رہا لیکن تمہیں اگر اچھی جاب مل رہی ہے چلے جاؤ, چند ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کو پاس بلا لینا اور انشاءاللہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. جناب علی جبار نے اب کی بار اپنے والد کو انکار نہیں کیا. جاتے جاتے اپنی بیوی سے پھر وہی 3 باتیں کی جو شادی کی پہلی رات کی تھیں کہ میرا خیال تو رکھنا ہے ہی آپ نے لیکن صرف ریکویسٹ ہے, دھمکا نہیں رہا یا آرڈر نہیں کر رہا, میرے باپ کا خیال رکھنا, میرے باپ کو دوا ٹائم پر دینا, میرے باپ کو کھانا ٹائم پر دینا. میں اپنے والد کا دین بھی نہیں دے سکتا اور ہاں جب آپ میرے والد کا خیال رکھیں گی تو میں بھی آپ کا یہ دین نہیں دے پاؤں گا. عزت احترام آپ کی ہمیشہ میرے دل میں قائم رہے گی اور میں ہمیشہ کرتا رہوں گا. جناب علی جبار پردیس چلا گیا. پردیس کیا تو پردیس جانے کے تقریباً 1 مہینہ بعد بھی صورتحال بڑی اچھی رہی. بہو نے ویسے ہی اپنے سسر کا خیال رکھا, اسی طرح جیسے شوہر پاکستان میں تھا ویسے خیال رکھتی رہی. 1 مہینے بعد چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں. گھر کا کچھ راشن وغیرہ لانا تھا, سسر بیمار تھا, بیچارہ نہیں جا سکتا تھا تو بہو سے کہا بیٹا سامنے دکان ہے آپ لے آؤ,
اور جب دکان پر گئی پہلی مرتبہ جب اس دکاندار کو دیکھا یا اس دکاندار نے اس خاتون کو دیکھا تو مسکرایا، اس خاتون نے بھی اس کو اگنور کیا۔ دوسری مرتبہ گئی تو اسی طرح مسکرایا، ہاتھ ملانے کی کوشش کی، یعنی اس خاتون سے دوستی کرنا چاہی۔ 3 4 5 6 مرتبہ مسلسل جانے کے بعد اس خاتون نے جناب علی اس کو باقاعدہ اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا، اور پھر جہاں پہلے دکان پر جا کر بات ہوا کرتی تھی، پھر وہی باتیں سارا دن فون کال پہ ہوا کرتی تھی۔ اب جب سسر نے کھانے کو مانگنا، وہ کھانا لیٹ ہو گیا، دوائی مانگنی، دوائی لیٹ ہو گئی، یعنی سسر بھی حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک میری بہو کو ہوا کیا۔ میری بہو تو میرا بڑا خیال رکھتی تھی، اور اب میں جب دیکھتا ہوں موبائل فون پہ لگی رہتی ہے، اور سسر یہ سمجھتا رہا کہ شاید میرے بیٹے کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اور ہاں، جب بیٹے کی کبھی کال آنی بھی، جبار کے والد نے کبھی بھی اپنے بیٹے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ یہ سلوک رکھ رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا پردیس چھوڑ کر نہ جائے، کہیں میرا بیٹا پریشانی کے عالم میں واپس نہ جائے، کس طرح میرے بیٹے کا گزر بسر ہوگا؟ میری زندگی تو گزر گئی، کم از کم میرے بیٹے کی زندگی خراب نہ ہو۔ اب جناب علی جبار کو پردیس گئے کوئی 1 سال تو ہو چکا تھا۔ کوشش جبار کی یہی تھی کہ 1 سے 1.5 سال کے اندر اندر کمپنی اچھی ہے، اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لو۔ لیکن بیوی جو کہ بھٹک چکی تھی، اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا تھا جس میں ذلت تھی، ضلالت تھی، رسوائی تھی۔ آگے آگے جناب علی مزید چیزیں خراب ہوتی گئیں۔ اب جو معاملات پہلے دکان پہ کھڑے ہو کر بات کرنے تک تھے، پھر فون کال تک آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتی بڑھتی جناب علی ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ وہ سسر جو بیچارہ گھر میں لاچار رہتا تھا، پریشانی کے عالم میں رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ میری بہو جاتی ہے تو جاتی کہاں پر؟ سمجھ سے باہر ہے کہ میری بہو نے کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ محلے دار کچھ بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ سسر یقین نہیں کرتا تھا۔ جناب علی اس خاتون کی راہ میں رکاوٹ سسر تھا، کیونکہ جب وہ گھر ہوتا تھا یہ فون کال پر بات اس لیے نہیں کر پاتی تھی کہ سسر کو کبھی کبھار شک ہونا تو بہو سے پوچھنا، بہو نے فون فوری بند کر دینا کہ بیٹا اگر بیٹے سے بات کر رہی ہو میرے تو بات کروا دو۔ جب فون بند کر دیتی تھی تو سسر کو شک پہنچتا تھا کہ لگتا دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر اسی خاتون نے جو کہ پہلے بہت اچھی تھی، پھر اس نے ایسا روپ دکھایا کہ اپنے سسر کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا کہ اس گھر سے نکل جاؤ، میرے شوہر کا کھاتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں۔ وہ بیچارہ لاچار بے بس جس نے اپنی جوانی قربان کر کے جبار کو پڑھایا لکھایا، ایک مقام تک پہنچایا، آج اسی کو اس گھر سے نکال دیا گیا۔ اور ہاں، جب جبار کو پاکستان سے سعودی عرب میں اچھی جاب کی آفر ہوئی تو باپ نے جناب علی جو پاس تھوڑی بہت جائیداد تھی، جو زمینیں تھیں، ان کو بیچ دیا۔ کتنی قیمت ہوگی ان کی؟ بیچ کر اپنے بیٹے کو کہا بیٹا لو ویزے کا خرچہ، لو ٹکٹ کا خرچہ، اور جاؤ وہاں پر آرام سے اپنی جاب کرو، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر اس کے بعد ہفتہ 10 دن 15 دن جناب علی جبار نے جب بھی بیوی کو کال کرنی تو کہنا والد صاحب سے بات کرواؤ، تو یہی کہا کرتی تھی گھر سے باہر ہیں، آتے ہیں تو کروا دیتی ہوں۔ جبار نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری بیوی یہ راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے، اندھا اعتبار کرتا تھا۔ 15 دن مسلسل جناب علی اپنی بیوی سے پوچھتا رہا اور بیوی انکار کرتی رہی۔ 16واں دن آیا تو یہی بیوی اس دکاندار کے ساتھ جناب علی اپنا بوریا بسترا گول کر کے نکل گئی، اور اس دکاندار نے کہا کہ میں نے گھر خریدا ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، لیکن پہلے میرے ساتھ آ کر تم رہو، پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ میں نکاح بھی کر لوں گا۔ اب جبار نے 16ویں دن اپنی بیوی کو کال کی تو نمبر بند، اگلے دن نمبر بند، تیسرے دن نمبر بند۔ پھر محلے میں ایک ایسے شخص سے رابطہ کیا کہ میرے گھر میں جا کر میری بیوی سے بات کروائیے گا، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، والد صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، میں پریشان ہوں۔ جب محلے دار گیا تو جا کر بتایا کہ جناب علی آپ کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے، اور آپ کے باپ کو بھی دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، اور ہاں آپ کی بیوی کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسے ہیں، آپ خود آ جائیں تو چیزیں آپ کو بہتر معلوم ہو جائیں گی۔ اب جبار یہ ساری گفتگو سننے کے بعد جب اچانک پاکستان واپس آیا تو جناب علی دیکھا کہ گھر میں تالا لگا ہے، تالے کو توڑا، اندر داخل ہوا، نہ بیوی موجود تھی نہ باپ موجود تھا۔ پتا چلا کہ باپ دوسرے علاقے کی مسجد میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، رات بھر وہی رہتا ہے، ارد گرد رہنے والے لوگ آ کر کھانا دے دیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ شخص کون ہے، اس کا تو بیٹا پردیس میں ہے جو پاکستانی ایک بڑی اماؤنٹ کما رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ باپ بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب علی جبار نے سب سے پہلے اپنے باپ کو ریسکیو کیا، ایک قسم کا گھر لے کر آیا، اور آ کر اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان بتائیں کیا ہوا۔ پھر باپ نے بتایا کہ بیٹا یوں دکاندار تھا، اس کے ساتھ تمہاری بیوی کی دوستی ہو گئی، اور آج تمہاری بیوی شاید اس کے ساتھ جا چکی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں اس کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ کال پہ بات کرتی تھی، پوچھتا تھا کس سے بات کر رہی ہو، یہی کہتی تھی کہ جبار ہے، جب فون مانگتا تھا تو فون کاٹ دیتی تھی۔ یہاں تک تو جبار کو ساری چیزیں پتا چل چکی تھی۔ پھر اس کے بعد بیوی سے جب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جناب علی جبار نے دوبارہ سعودی عرب جانے کا پلان کینسل کیا،
اپنے باپ کا خیال جیسے پہلے رکھتا تھا اسی طرح رکھا، یہیں پر جاب تلاش کی۔ 1 سے 2 مہینے باپ جس ٹراما میں تھا اس کو نکالا، صحت کا خیال رکھا، ان کی طبیعت اچھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد باپ کے لیے مزید چیزیں کھانے پینے کی، محلے داروں کو اکٹھے کر لینا تاکہ باپ کا مائنڈ چینج ہو، جس ٹراما سے باپ گزرا ہے اس سے نکل سکے۔ حالانکہ اس سے بڑا ٹراما تو جبار کے لیے تھا، جس کی بیوی نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ جناب علی 3 مہینے گزر چکے تھے۔ 3 مہینے بعد جبار کا دروازہ نوک ہوا تو دیکھا وہی خاتون جو اس کی بیوی تھی۔ پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ تو بتانے لگی کہ میں جس کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ وہ کہتا تھا تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، 3 مہینے لٹکائے رکھا، اب پتا چلا کہ گھر بھی رینٹ پر لیا تھا، نکاح بھی نہیں کرنا چاہ رہا، کہتا ہے کہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، تمہارے ساتھ تو صرف ٹائم پاس کر رہا تھا اور تم میری باتوں میں آ گئی، تم نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا میری باتوں میں آ کر۔ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا تو تم مجھے بھی کل کو چھوڑ سکتی ہو کسی کی محبت میں آ کر۔ جبار نے کہا کہ اپنے تک تو برداشت کر لیتا، لیکن جو میرے باپ کے ساتھ کیا اس حوالے سے معافی نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرتا ہوں۔ اور یوں جناب علی لالچ، اپنے شوہر کے ساتھ دھوکا، سسر کے ساتھ بدسلوکی کا انجام یہ نکلا کہ یہ خاتون کسی در کی نہ رہی، نہ اپنے شوہر کے گھر کی اور نہ اپنے ماں باپ کے گھر کی، کیونکہ جبار نے ساری باتیں آ کر اپنے سسرال والوں کو بتائی کہ آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ یہ دھوکا کیا ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ لیسن یہی ہے، میری ان تمام خواتین سے گزارش ہے جن کے خاوند پردیس میں رہتے ہیں۔ مانتا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے کہ خاوند پردیس چلا گیا، خاتون اکیلی ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے، لیکن کیا ہے کہ اپنا ایمان بھی مضبوط رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ اچھے دن بھی لائے گا۔ یا تو آپ اپنے شوہروں کے پاس چلی جائیں گی یا آپ کا شوہر آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور میری شوہروں سے بھی گزارش ہے جو پردیس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی جگہ رائٹ ہیں، آپ رزق حلال کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں خواتین کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔